گمراہ ایپیسوڈ 167۔ بالآخر میسولینی نے کار ایک گاؤں کے سامنے روک دی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور ہم ایک طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔ میں یہاں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کیرل ہے کہاں؟ کہیں اس دلدار شاہ نے ہمیں چکر ہی نہ دے دیا ہو۔ ہاں ضرور پوچھو، پہاڑ پور تو یہاں سے ابھی کوئی 40 میل دور ہوگا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ گل خان نے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سفر سے واقعی بہت تھک گیا تھا۔ اتنی دیر تک ایک ہی جگہ بے حس و حرکت بیٹھے رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آبی میرے ساتھ ہوتا تو میرا دل بھی لگا رہتا۔ اسے کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بغیر تو مجھے ہر شے اداس نظر آتی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں لاڈلی میں خیرہ کو بتا کے آتا کہ اگر کوئی شخص وہاں آئے یا بہن جی ادھر آ نکلے تو وہ ان کو ہمارا پتہ بتا دے، مگر اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اور اب ہم ایک لق و دق میدان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ بستیاں بہت دور دور تھیں۔ زیادہ تر لوگ اونٹوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے۔ راستے ویران پڑے رہتے تھے۔ رات کے وقت ہمیں کوئی آدمی ہی وہاں سفر میں نظر آیا، ورنہ عام طور پر سڑکیں، پگڈنڈیاں وغیرہ سنسان ہی دکھائی دیے۔ میسولینی کچھ ہی دیر بعد گاؤں سے بگتا جھگتا واپس آ گیا۔ وہ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ کیرل یہاں سے کوئی 40 میل دور ایک پہاڑی کا نام ہے۔ تو ٹھیک ہے، گاڑی ادھر ہی لے چلتے ہیں۔ یہ کوئی جیپ تو نہیں ہے یار، کار ہے جس کا پہلے ہی ستیاناش ہو چکا ہے۔ ارے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ اگر راستے میں ہی ختم ہو گئی تو پیدل چل لیں گے۔ آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیوں گل خان؟ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اندھے کتے، ہرنوں کا شکار۔ پتہ نہیں بہن جی نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بھائی میسولینی، تیرے تو بیوی بچے گئے، اب ان پر قل واللہ پڑھ لو اور گھر چلو۔ اللہ کا مال تھا اسی کی طرح واپس چلا گیا۔ گل خان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کوئی تمہاری ماں بہن کو اٹھا لیتا تو پھر کیا کرتے تم؟ یہ دیکھ کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے، پورا گاؤں ان کے ساتھ ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے رات ہم اس گاؤں کی مسجد میں گزار لیتے ہیں۔ نہیں گل خان، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ چلو میسولینی، اب گاڑی کیرل کی طرف لے چلو۔ راستہ تو تم کو معلوم ہی ہوگا۔ ہاں خان جی، چوکیدار نے بتا دیا ہے، مگر وہ کچھ عجیب سی بات کہہ رہا تھا کہ کیرل میں حکومت کوئی خاص کام کر رہی ہے اور کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈھکوسلا ہے یہ، جو ان لوگوں نے خواہ مشہور کر رکھا ہے تاکہ عام آدمی وہاں نہ جا سکے۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ کوئی بہت ہی خنزیر قسم کے لوگ ہیں، ان سے تو ہمیں ضرور نمٹنا چاہیے۔ میسولینی نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بولا، چوکیدار کہتا ہے کہ سپاہی وہاں ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کم سے کم 20-30 میل کا علاقہ ان کے قبضے میں ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے چوکیاں قائم کر رکھی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ بہن جی نے ہمیں بلا وجہ ادھر نہیں بھیجا ہے۔ وہ لوگ کسی زبردست مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ یہاں کوئی پختہ سڑک بھی ہوگی، اس کا پتہ کرو۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ تارا گڑھ ہے، چوکیدار نے یہی بتایا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میسولینی نے کار اس گاؤں کے قریب سے گزار دی تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک کچی سڑک مغرب کی طرف جاتی ہے۔ ہم اس پر جا چڑھے۔ رات زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ گل خان نے تمام شیشے بند کر دیے۔ وہ بولا، تو بھی کوئی سگریٹ پی لے میسولینی، پتہ نہیں کس نے تیرا نام رکھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اصل میسولینی کو تو پھانسی ہو گئی تھی۔ کیوں خان جی، میری تاریخی معلومات صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ بیچارہ اسی طرح مارا گیا تھا، شکست کھا گیا تھا جنگ میں، مگر تھا وہ بہت دل گردے والا آدمی۔ چوکیدار نے ٹھیک ہی بتایا تھا۔ بالآخر ہم ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں ہمارے سامنے بلندی پر ایک لکڑی کا چھوٹا سا کیبن بنا تھا اور اس کے سامنے 2 آدمی باہر کھڑے تھے۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں ان کا ملیشیا رنگ کا لباس ہمیں یہی بتاتا تھا کہ وہ کسی گارڈ کے آدمی ہیں۔ 4 کتے ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ دور سے موٹر کی آواز سن کر وہ ایک دم چونک اٹھے۔ جیسے ہی ہم ان کے قریب پہنچے، کتوں نے ایک دم جست لگائی اور کار کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ بہت ہی خوخار قسم کے کتے تھے، بلڈاگ قسم کے۔ ان کے پیچھے وہ 2 آدمی بھی آگے بڑھائے۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے، جن کو ایک آدمی نے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ پھر وہ کار کے قریب آ کر بولا، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کی بندوق کا رخ میسولینی کی طرف تھا۔ ہم کیرل جا رہے ہیں اور ہمیں نظر شاہ سے ملنا ہے۔ نظر شاہ سے؟ کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ وہ کچھ مروب سے لہجے میں بولا، ہم لاہور سے آئے ہیں، ڈارسنس کے مالکوں کا پیغام لے کر۔ میں نے لاہور کی ایک پرانی فرم کا نام لیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ وہ نہروں، پلوں اور سڑکوں کی تعمیر کے پرانے ٹھیکیدار ہیں اور اس کے مالک کا نام عباس ڈار تھا۔ ڈارسنس؟ دیکھیں، یہ جگہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، کوئی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ حکومت کا آرڈر ہے، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا میں۔ بھائی تم ہماری بات سمجھو، ہمیں یہاں نظر شاہ سے ملنا ہے۔ دلدار شاہ کو جانتے ہو تم؟ دیکھیے بھائی جی، آپ کار واپس لے جائیں، نظر شاہ اس وقت آپ سے نہیں مل سکتے۔ یہاں اندر فوج رہتی ہے، کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فوج یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور عباس ڈار نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے۔
میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے ساتھ آؤ، پہلے میں کرنل صاحب سے بات کر لوں، آؤ۔ یہ کہہ کر وہ کیبن کی طرف پلٹ گیا، میں بھی اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ کیبن میں ایک چھوٹی سی میز پر وائرلیس کا سامان پڑا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا مگر پھر میز پر رکھ دیا۔ میں اس وقت انہیں کیسے جگا دوں؟ بہتر ہے آپ صبح 9 بجے آ جائیں۔ کیا کرتے ہو بھائی جی؟ یہ پیغام بہت اہم ہے، صبح تک نہیں ٹالا جا سکتا، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا ٹھہرو، میں میجر قدیم خان سے بات کرتا ہوں، وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور پھر اٹھا لیا۔ ہیلو، میں سرفراز بول رہا ہوں آؤٹر پوسٹ سے۔ ہاں پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ دوسری جانب سے کسی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے بھی سنائی دے گئی۔ وہ جی کوئی آدمی آئے ہیں لاہور سے، وہ کرنل نظر شاہ سے ملنا چاہتے ہیں ابھی، اور اسی وقت کہتے ہیں کہ انہیں لاہور سے عباس ڈار نے بھیجا ہے۔ دوسری بار کوشش کے باوجود میں جواب نہ سن سکا، مگر پھر وہ اسی لہجے میں بولا، میں کسی عباس ڈار کو نہیں جانتا، ان تینوں کو ادھر ہی روکو، میں خود آ کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس آدمی نے لالٹن کی روشنی میں پھر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ تم 3 آدمی ہو؟ ہاں۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، میجر قدیم خان خود آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر بندوق اٹھا لی۔ انداز اس کا ایسا تھا کہ وہ بآسانی میرا نشانہ لے سکتا تھا۔ وہ میز کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ ان کو اندر بلا لو، آواز دو انہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دم بیچ کی میز اس کی طرف اتنی تیزی سے الٹ دی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کیبن کی دیوار کی طرف الٹ گیا۔ اتنی سی مہلت میرے لیے بہت کافی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ بندوق اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا خوفناک جھانپڑ دیا کہ اس کا جبڑا دوسری طرف نکل گیا۔ ایک عرصے کے بعد میں نے وہ اپنا ہاتھ آزمایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ نچلا جبڑا ایک دم دائیں طرف نکل گیا تھا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ دوسرے لمحے میں نے اس کی رگ مسل دی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئیں جیسے دمے مر کسی کو کسی کی آمد کا انتظار رہ گیا ہو۔ اس کو وہاں گرا کر میں کیبن سے باہر نکلا تو دوسرا آدمی ابھی تک گل خان اور میسولینی کو بندوق کی زد میں لیے کھڑا تھا، اور چاروں کتے اس کے گرد یوں چوکنے کھڑے تھے کہ ایک ذرا سے اشارے پر مد مقابل پر پل پڑتے۔ اس آدمی کی ایک نظر کیبن پر تھی مگر وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کو قابو کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا کہ اتنے میں مجھے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ قدیم خان تھا۔ ہے، تمہارا ساتھی تمہیں اندر بلا رہا ہے، کہتا ہے ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر کیبن میں آ جاؤ۔ میں نے کیبن سے 2 قدم باہر نکل کر کہا، اس نے قدیم خان سے بات کر لی ہے؟ میری آواز سنتے ہی وہ تیزی سے بولا، چلو تم دونوں باہر آ جاؤ اور کیبن میں چلو۔ اس نے گل خان اور میسولینی کو مخاطب کیا مگر وہ دونوں باہر نہیں نکلے۔ سنتے نہیں ہو تم دونوں، باہر آ جاؤ۔ وہ پھر بھونکا۔ اسی اسنا میں اس کے پاس جا پہنچا۔ کار ہم سے کوئی 8 قدم دور تھی اور میں اس وقت اس آدمی کے پہلو با پہلو جا ٹھہرا تھا۔ اس کی بندوق کا رخ سیدھا کار کی طرف تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت غنیمت تھا۔ وہ میری طرف سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کی رگ مسل دی۔ وہ بے خبری میں ہی مارا گیا اور یوں زمین پر جھول گیا جیسے وہ نیند سے سرشار ہو رہا ہوں۔ اس کو فوراً ہی میں کھینچ کر کیبن کی طرف لپکا اور اسے کیبن کے عقب میں ڈال دیا۔ ان دونوں کی بندوقیں اٹھا کر میں نے اندر رکھ لی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اب زیادہ قریب آ گئی تھیں۔ کوئی سامنے سے ٹیلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنا فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ بائیں جانب ایک گھنا جنگل دکھائی دیتا تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ٹیلے اور پہاڑی کے عقب میں کیا ہے۔ اسی اسنا میں گل خان اور میسولینی بھی کار سے باہر نکل آئے۔ اسٹین گنیں انہوں نے ہاتھوں میں سنبھال رکھی تھیں جیسے وہ شکار پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کتوں کے سامنے گل خان نے باہر نکلتے ہی گولی چلا دی، یوں کہ وہ بے آواز گولی تھی۔ اس کے پستول پر سائلنسر لگا تھا۔ چاروں کتے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ پستول اس نے کہاں سے لیا تھا۔ ابھی وہ کتوں سے فارغ ہو کر آگے نکلے ہی تھے کہ ٹیلے کے عقب سے 3 آدمی الگ الگ گھوڑوں پر سوار دوڑتے نظر آئے۔ تینوں کے گھوڑے سفید تھے۔ چاندنی میں وہ مجھے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیے۔ تینوں ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوس تھے جن پر سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے سویٹر پہن لیے تھے۔ سب سے اگلا آدمی قدیم خان تھا۔ اس نے بڑے کروفر سے پستول گلے میں لٹکا رکھے تھے جیسے وہ جگہ ان کی جاگیر ہو اور جس کے اندر وہ جس کو چاہیں جانے سے روک سکتے ہوں۔ ان کو سامنے سے جھپٹتا دیکھ کر گل خان اور میسولینی فوراً ہی کار کی اوٹ میں دبک گئے۔ اس طرح کہ ان کے ہتھیار اب سامنے نظر نہیں آتے تھے، اگرچہ وہ دونوں قد کاٹ کے اعتبار سے ایک جیسے تھے اور انہیں کار کی اوٹ میں دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کیبن کی دیوار کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ آئے اور سیدھے کار کی طرف بڑھے مگر میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا، کیا تم قدیم خان ہو؟ میرا لب و لہجہ شاید بہت ہی نامانوس تھا۔ وہ تینوں فوراً ہی رک گئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو، کیا تم قدیم خان ہو؟ ہاں۔ تم نے سرفراز سے سن لیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ کیبن میں بندھا پڑا ہے قدیم خان۔ اور یہ تم میجر کب سے ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو؟
جانتے ہو یہ علاقہ فوجی ہے؟ یہ جھوٹ مت بولو، نہ تم میجر ہو اور نہ یہ علاقہ فوجی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی اسنا میں میسولینی اور گل خان اسٹینڈ کرنے سیدھی کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ بہتر ہے کہ تم تینوں اپنے ہتھیار پھینک دو اور گھوڑوں سے اتر آؤ، میسولینی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو۔ قدیم خان، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ اب کی بار میں نے میسولینی کی آواز سے کہیں زیادہ بلند آواز میں کہا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بالآخر قدیم خان نے ہمت کر کے سوال پوچھ ہی لیا۔ گھوڑے ان کے ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سن رہے ہو قدیم خان کے نہیں؟ میسولینی نے کار سے 2 قدم آگے نکل کر کہا۔ اس کی للکار کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ان تینوں نے اپنے پستول گولیوں سمیت اتار کر الگ پھینک دیے۔ گھوڑوں سے نیچے اتاراؤ اور وقت ضائع مت کرو۔ گل خان نے انہیں پھر یاد دلایا۔ گولی چلا کر ہم وہاں مزید افراتفری نہیں مچانا چاہتے تھے۔ گل خان کا تحکم آمیز لہجہ اثر کر گیا اور وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ گل خان اور میسولینی تیزی سے ان کے پاس جا پہنچے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور کیبن کی طرف چل دو، جلدی کرو، گل خان نے ان کے گھوڑوں کی لگامیں یکجا کرتے ہوئے کہا۔ میسولینی نے ان تینوں کو اسٹینڈ گن کی زد میں لے لیا تھا۔ وہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ قدیم خان کو پرانی طرز کا وحشی نظر آتا تھا۔ اس نے داڑھی بھی بڑھا رکھی تھی اور مونچھیں بھی۔ ایک غضبناک تیوری ہر وقت اس کے ماتھے پر چڑھی رہتی تھی۔ بال بھی اس کے خاصے لمبے تھے۔ اس نے گل خان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسرے دونوں آدمیوں نے بھی ہاتھ اونچے کر لیے۔ انہیں دھکیل کر میسولینی کیبن کی طرف لے آیا۔ ان کی مشقیں کس دو گل خان اور انہیں اندر ڈال دو، میں نے ان کے لیے دروازہ خالی کرتے ہوئے کہا۔ میسولینی انہیں پھر اسٹینڈ گن کے دستے سے ہانکتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا۔ گل خان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ رسی کہاں سے لے۔ اس نے کیبن میں ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو اسے کونے میں بجلی کے تاروں کا گچھا نظر آیا۔ یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں، ہرجی کیا ہے، جو بھی ملے بہتر ہے۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے جیب سے چھرا نکال کر تار کے ٹکڑے کر دیے۔ اس اسنا میں میسولینی ان تینوں کو دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور وہ لوگ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ چکے تھے۔ تار کے کٹتے ہی گل خان نے سب سے پہلے قدیم خان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ پھر وہ اس کے پاؤں جکڑنے لگا تو اس نے آخری داؤ کے طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے الٹی ہوئی میز پر سے کود جانے کی سوچی، مگر گل خان اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے تھا۔ اس نے قدیم خان کے پیٹ میں گھونسا دے مارا۔ وہ اسے برداشت ہی نہ کر سکا۔ وہ آرام پسند اور تناسان آدمی کچھ بھی نہ کر سکا۔ اسے صرف اپنا حکم منوانا آتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے پیچھے کیسی کیسی داستانیں بکھیر رکھی تھیں۔ وہ اسے برداشت ہی نہ کر سکا اور پیر بندھوا کر دیوار کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا سبب نہیں بنے۔ انہیں گل خان نے اطمینان سے باندھ کر الگ ڈال دیا۔ ان کو بے بس کر کے ہم تینوں کیبن کے اندر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لالٹین کی روشنی میں ان تینوں کے چہرے ہمارے سامنے تھے۔ تو تم میجر قدیم خان ہو؟ یہ کیسی فوج بنا رکھی ہے تم نے؟ یہ قصہ کیا ہے خان موچ بہادر صاحب؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں نے قدیم خان کے گھٹنے پر پیر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ہم چترال ملیشیا کے آدمی ہیں اور یہاں نہر کی کھدائی کا کام دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہاں کرنل نظر شاہ کا حکم چلتا ہے، سمجھے؟ یہ پیر ہٹاؤ۔ وہ بے خبر نہیں ہوں گے، کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ چترال ملیشیا، گڈ، اچھی گھڑی ہے تم نے۔ اور یہ لاڈلی گاؤں کے لوگ، یہ تم نے کہاں کھپائے ہیں؟ ان کی عورتیں، ان کے بچے، کہاں ہیں وہ سب؟ ان سے ہمیں کیا واسطہ؟ میں کسی لاڈلی گاؤں کو نہیں جانتا۔ کن لوگوں کی بات کرتے ہو تم؟ اسے بتاؤ میسولینی، اسے بتاؤ کہ ان میں تمہارے بیوی بچے بھی شامل تھے، ان لوگوں میں جو رات کو ٹرکوں میں لاد کر یہاں لائے گئے تھے، اور ان میں اور بھی بہت سے شامل تھے۔ کوئی 250 کے قریب نفری بنتی ہے وہ۔ کہاں رکھا ہے تم نے انہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہمارے پاس یہاں نہر کی کھدائی کے لیے 500 مزدور ہیں اور وہ مختلف حصوں میں کام کرتے ہیں۔ ہم انہیں باقاعدہ مزدوری دیتے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو قدیم خان، مگر ہمارے سامنے سب نہیں چلے گا۔ ابھی تم یہاں بند کر بیٹھے رہو بھیڑ کے بچے کی طرح، ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ تمہیں خود دیکھ لیں گے۔ این اسی وقت وائرلیس کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس مصیبت کو ہمیں وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ کسی کی تحکم آمیز آواز ابھری۔ سرفراز، یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ گلا خراب ہے میرا۔ بات کیا ہے؟ 921 ڈی کے، اس سالے نے اپنا کوڈ دیتے ہوئے کہا۔ اوے بات کرو یار، 921 ڈی کے، یہ کوئی ٹائم ہے ایسی باتوں کا؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو تم سرفراز ہو؟ کوئی خاص بات؟ میجر قدیم ادھر ہی گئے ہیں نا؟ ہاں، وہ ہمارے پاس آئے تھے، اب آگے نکل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے وائرلیس بند کر دیا۔ میرا یہ وہم تھا کہ میں نے اس کی تسلی کر دی ہے۔
بات کر کے میں نے خود کو اس کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کر رکھا تھا اور دن رات وہ وائرلیس کے ذریعے ایک دوسرے کو حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ ہم ایسے سانپوں کے نرغے میں آ گئے تھے جو شکار پر چپکے سے حملہ کرتے ہیں۔ ہم کو اسم اعظم پڑھ کر ہی ان سے نمٹ سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ لوگ اس جگہ کیا کر رہے ہیں۔ قدیم خان نے تو لاڈلی سے بالکل ہی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ یہ کون تھا قدیم خان وائرلیس پر؟ مجھے کیا پتا، میں تو پیغام نہیں سن رہا تھا۔ یہ تو بات کس طرح کرتا ہے پیارے؟ جانتا ہے تو کس کے قبضے میں ہے؟ میں اس کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکا، مگر گل خان نے مجھے روک دیا۔ یہاں سے نکل چلو سردار صاحب، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ جنگل بہتر رہے گا۔ نہیں، وہ اسی جنگل میں رہ رہے ہیں، وہاں ہر قدم پر خطرہ ہوگا۔ مجھے تو یہ بھیڑیے نظر آتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا خون چوسنے والے۔ آؤ ہم کار میں بیٹھ کر آگے نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے وائرلیس کے تار کاٹے اور پھر گل خان اور میسولینی کو لے کر تیزی سے کار کی طرف لپکا، اس حال میں کہ ان دونوں نے قدیم خان کو ڈنڈا ڈولی بنا کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ ہمیں وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے تھا۔ کیبن کا وائرلیس ہمارے لیے بڑی بربادیاں لا سکتا تھا اور ان کی قوت کا ہمیں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کار میں قدیم خان کو ڈالتے ہوئے گل خان بولا، میرا خیال ہے ہم سیدھے آگے نکلتے ہیں۔ تم دونوں کچھ دور جا کر اتر جاؤ، میں اس پہاڑی کے پیچھے جا کر خود پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جی نہیں، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، گل خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر کار کو کسی جگہ چھپا دو، ہم پیدل چلیں گے، حالات پتہ نہیں کیا ہو جائیں۔ کار چندی لمحوں بعد ٹیلے کے پاس جا پہنچی۔ ان کے گھوڑے ابھی اپنے سواروں کے بغیر کھڑے تھے۔ گل خان نے پھر کار واپس پھیر لی۔ کیا کرتے ہو بھائی؟ مجھے یہاں اتار دو۔ نہیں، یہ گھوڑے قبضے میں لے لے سردار صاحب، کار میں ادھر جنگل کے قریب کھڑی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اور میسولینی کو نیچے اتارا اور خود جنگل کی طرف گاڑی کو کھڑا کرنے چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ تیسرے گھوڑے کی لگام میسولینی نے تھام لی اور ہم تیزی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ اتنے میں گل خان نے کار ایک درخت کے نیچے جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی۔ قدیم خان اس میں بندھا پڑا تھا۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا۔ وائرلیس پر جو بات چیت میں نے کی تھی وہ ان کا شک اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرف سے ہم پر چڑھ دوڑے۔ ابھی تک ہم اس جگہ کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم جنگل کے کنارے کنارے دوڑتے ہوئے ٹیلے کے پاس سے گزر گئے۔ کوئی 6 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پہاڑی تھی۔ ابھی تک ہمیں وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ہم ٹیلے کے پاس سے ہو کر نکلے تو ہمیں آوازوں کا ایک بے ہنگم شور سنائی دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے بے شمار آدمی کسی جگہ یکجا ہو کر آوازوں کا طوفان اٹھا رہے ہوں۔ ان آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم بالآخر پہاڑی کے قریب جا پہنچے، اور یہی ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ میں گل خان اور میسولینی کے درمیان کھڑا تھا۔ پہاڑی کا منظر بڑا دل فریب نظر آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے درخت نیچے سے اوپر تک اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ آواز پہاڑی کی دوسری طرف سے اٹھ رہی تھی اور اب ہمیں وہ زیادہ واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ابھی ہم پہاڑی کی دائیں جانب بڑھے ہی تھے کہ ایک لرزہ خیز آواز نے ہمیں جکڑ لیا۔ کوئی بڑے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، رک جاؤ، تم ہماری زد میں ہو۔ اس وقت تک ہمارے پستول نیفے میں اور اسٹینڈ گنیں کندھوں پر لٹکی تھیں۔ ہم نے گھوڑے وہیں روک لیے۔ آواز کچھ زیادہ دور سے نہیں آ رہی تھی۔ ہم تینوں گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں ہمیں درختوں کے اندر کئی آدمی حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور ان کا رخ ہماری طرف تھا۔ ان کی تعداد 6 تھی اور 3 کی ٹولیوں میں بٹ کر وہ ہماری جانب آ رہے تھے۔ ان سے ہم نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ وہ برابر آگے بڑھتے رہے۔ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ اس مرحلے کے لیے ہم ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار تھے، اسی لیے ہم نے اپنے پستول نیفوں میں چھپا لیے تھے اور وہ ہم ان پر کسی بھی طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے اسٹینڈ گنیں الگ رکھ دی۔ 3 آدمی ایک دم ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ ابھی تک درختوں کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ وہ بھی ملیشیا میں ملبوس تھے، البتہ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، کون ہو تم اور یہ گھوڑے تم نے کہاں سے لیے؟ اس کی صورت بھی قدیم خان جیسی تھی۔ داڑھی اور مونچھیں اس نے بھی بے تحاشا پال رکھی تھیں، مگر اس کے چہرے سے ایسی صفاقی جھلکتی تھی کہ میں سمجھا کہ شاید ہی اس نے کبھی کسی کو معاف کیا ہوگا۔ یہ آوارہ پھر رہے تھے، ہم نے پکڑ لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور وہ میجر قدیم خان کہاں ہیں؟ ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو نظر شاہ سے ملنے آئے ہیں۔ ڈار صاحب کا ایک پیغام دینا ہے انہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں غلام جیلانی ہوں، یہ گل خان اور میسولینی ہیں میرے دوست۔ آؤ میں تمہیں نظر شاہ سے ملواتا ہوں۔ یہ چترالی ملیشیا کا یونٹ ہے اور ہم یہاں نہر کی کھدائی کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اشارے سے دوسرے سپاہیوں سے کہا کہ وہ زمین پر پڑے ہمارے ہتھیار اٹھا لیں۔ جب وہ گنیں اٹھا چکے تو وہ آدمی بولا، میرا نام طاہر علی ہے اور میں صوبیدار ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ اگر کوئی اور ہتھیار تمہارے پاس ہے تو وہ بھی ہمیں دے دو۔ اس کی فکر نہ کریں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے اشارے پر اس کے ساتھی نے گل خان کی جامہ تلاشی شروع کر دی۔
گل خان بدک کر پیچھے ہٹا تو ہمارے عقب سے ان کے 3 آدمی ہمیں للکارنے لگے، سیدھے کھڑے رہو اور تلاشی دو، ہم کسی آدمی کو ہتھیار لے کر اندر نہیں جانے دیتے۔ تلاشی کے دوران ان کے نیفوں سے پستول برآمد ہو گئے۔ طاہر علی میری طرف لپکا اور اپنا پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اس نے میرے نیفے پر ہاتھ ڈال دیا۔ پستول وہاں بھی موجود تھا، وہ اس نے ہنستے ہوئے نکال لیا۔ تم تو کہتے تھے کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، میرا خیال ہے تمہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہمارے پاس رہنے دو۔ صفی اللہ، تم آؤٹر پوسٹ کے کیبن کو جا کر دیکھو، میجر صاحب ادھر ہی ہوں گے، ان کے سامنے ہم ان سے بات کریں گے۔ آؤ میاں، میں تمہیں نظر شاہ سے ملاتا ہوں۔ پستول کی بات وہ گول کر گیا۔ اب اس کے 3 سپاہی ہمارے گرد تھے اور 3 گھوڑوں پر سوار ہو کر کیبن کی طرف نکل گئے تھے۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ میں نے قدیم خان کے ساتھیوں کو بے ہوش نہیں کیا تھا اور خود قدیم خان ہماری کار میں بندھا پڑا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ان کے ساتھیوں کی اس حالت کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ طاہر علی کے ساتھ ہم بہرحال چل دیے، اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ وہاں کی اصل صورتحال سے آگاہ ہونے کے لیے وہ مرحلے تو ہمیں طے کرنے ہی تھے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ان کے اسیر ہو کر آگے جائیں گے۔ طاہر علی نے مجھے پستول کی زد میں لے کر آگے رکھا تھا۔ گل خان اور میسلونی بھی بے بس ہو گئے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم پہاڑی کو دائیں ہاتھ سے عبور کر کے ایک بڑے سے کوارٹر کے سامنے جا پہنچے۔ ایک بڑے سے برآمدے کے عقب میں 6 کمرے بنے تھے۔ برآمدے میں لالٹینیں جل رہی تھیں۔ 2 مسلح سپاہی وہاں پہرا دے رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ اس کوارٹر کے عقب سے اب وہ بے ہنگم شور کہیں زیادہ واضح طور پر سنائی دے رہا تھا، مگر ابھی ہم اس کا براہ راست جائزہ نہیں لے سکتے تھے۔ سوار محمد، ذرا 6 نمبر کھول دو، یہ آدمی آج رات وہاں رہیں گے۔ یہ جانور اب کہاں سے پکڑ لائے؟ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، یہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ان سے ملاقات صبح ہی ہو سکے گی۔ سپاہی نے اسی وقت کوارٹر کا دروازہ کھول دیا۔ چلو ادھر، رات یہاں گزارو، صبح تمہاری سب لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، چلو۔ اس کی آواز ایک دم تحکم آمیز ہو گئی، جیسے پہلی بار اس پر ہماری نیت کا انکشاف ہو رہا ہو۔ گل خان اور میسولینی نے بڑی بے چارگی سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اگر یوں ہی چوہے کی موت مرنا تھا تو تم ہمیں ادھر کیوں لائے تھے، اور وہ بھی ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ ان سے براہ راست ٹکرائے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اتنے سارے لوگوں کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم 3 آدمی قربان ہو بھی گئے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، محض اس لیے کہ وہ آسیہ کا گاؤں تھا اور جو لوگ اس جبر کا شکار ہوئے وہ اس کے مزارے تھے، اور انہیں امید تھی کہ گاؤں کا مالک ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس کے سوا تو ہمارا مقصد اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گل خان اور میسولینی بھی میرے ساتھ تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان 6 کے 6 آدمیوں کو باہر پہاڑی کے سامنے ہی ڈھیر کر دیتے، مگر یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی۔ اتنے سارے آدمیوں کا خون بہا کر بھی ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اس خون ریزی کا کیا فائدہ ہوتا؟ کمرے میں ایک دری بچھی تھی اور 4 کمبل ایک کونے میں طے کر کے رکھے تھے۔ طاہر علی نے فوراً ہی دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تھوڑی سی رات باقی ہے، یہ گزر جائے گی تو صبح تم سے ملاقات ہوگی۔ ویسے تمہارے آنے کا مقصد میں سمجھ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا سردار صاحب، ان کو ہم وہیں ختم کر سکتے تھے، ہتھیار بھی ضائع کر دیے، یہ اچھی بات تو نہ ہوئی۔ کچھ نہیں گل خان، مجھے اس خون ریزی سے سخت نفرت ہے۔ ہم کس کس کو مار سکتے ہیں؟ ہم ان سب کو تحقیق کر سکتے تھے، مگر آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ اب ہم ان کی قید میں پڑے رہیں گے، یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ساتھی جو کیبن میں بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آتے ہی ان کے کان بھر دیں گے۔ اللہ ہی بہتر کرے، میں نے اسی لیے ہاتھ روکا کہ میں قتل و غارت گری سے متنفر ہو چکا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں کیسے شفا رکھ دی ہے، اب میں کیسے کسی کو قتل کر دوں؟ ہاں، ان کے سرغنے پر میرا ہاتھ پڑا تو پھر وہ شاید بچ نہیں سکے گا، مگر شاید یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ میں ان دونوں سے سخت شرمندہ تھا۔ گل خان بار بار ہاتھ مل رہا تھا، یہی حال میسولینی کا تھا۔ وہ اپنے بڑے شیر کے پنجے جیسے ہاتھ دیکھ کر اپنی بے بسی پر شدید کرب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وقت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ بڑے ہی غلط وقت پر ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم واقعی وہاں چوہے کی موت مرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ساری رات ہماری آنکھوں میں ہی گزر گئی۔